92@8 کے ساتھ میں ہوں شاہد رین۔ ناظرین، 9 مارچ 2022 کے بعد مختلف سیاسی مواقعوں پر اور پارلیمانی مواقعوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کے آئینی سربراہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئینی سربراہ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جو ایٹیٹیوڈ یا جو بیہیویئر اختیار کیا گیا وہ ہمیشہ ایسے نہیں لگا کہ وہ ایک اسلامی ملک کے آئینی سربراہ ہیں، بلکہ ایسا لگا کئی موقعوں پر کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو زیادہ ہیں، بلکہ ایک آئینی سربراہ کم نظر آتے ہیں۔ صدر عارف علوی کی جانب سے حالیہ دنوں میں بھی اس وقت جو ایک قومی اسمبلی کا اجلاس 8 فروری کے انتخابات کے بعد آئینی طور پر 21 دن کے بعد 29 فروری کو ہونا ہے، ایک سمری انہیں روانہ کی گئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس سمری پر تاحال انہوں نے دستخط یعنی مہر ثبت نہیں کی، اور ان کا یہ موقف ہے جو ذرائع کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ موقف یہ ہے کہ جب تک سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین مخصوص نشستوں پر آنے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اجلاس بلانا غیر آئینی یا غیر قانونی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ عارف علوی کا ایک آف دا ریکارڈ ذرائع کے حوالے سے موقف ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمانی امور کی وزارت سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 21 دن آئینی قدغن ہے، اور 21 دن کے بعد 29 فروری کو صدر عارف علوی اجلاس بلائیں یا نہ بلائیں، سیکٹری اسمبلی اجلاس بلائیں گے اور اجلاس ہوگا آئینی طور پر، اور یہی کنفرم کیا ہے ہمارے سورسز نے جو کہ نگران حکومت میں ہے پارلیمانی امور کے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جو لوگ آج میرے ساتھ موجود ہوں گے، حافظ حسان صاحب آئینی ماہر ہیں، قانونی ماہر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ امداد سومرو صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی اور آئینی سچویشن پر۔ لیکن ان تمام مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 سیگمنٹس میں ہم اس پر بات کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے رپورٹر ہیں 92 کے فہیم اختر، ذرا ان سے اپڈیٹ لیں کہ ان کے پاس اس معاملے پر کیا اپڈیٹ ہے۔ فہیم، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ فہیم، کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے؟ کیا سمری پر دستخط کر دیے گئے یا نہیں کیے جا رہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ آپ کی معلومات میں کیا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایوان صدر کی جانب سے جو خبر آئی ہے کہ صدر مملکت نے ابھی تک وہ دستخط نہیں کیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری کے اوپر، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ صدر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ایوان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں ان کو ملنی ہیں، وہ ابھی تک ان کو نہیں دی گئی، اور جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ حتمی اس حوالے سے نہیں کرتا تب تک صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذرائع سے بھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں، ان کی صدر پاکستان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے کے اندر صدر پاکستان سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا جس طریقے سے مینڈیٹ جو ہے وہ چلایا گیا ہے اس کے اوپر آپ ریزسٹ کریں، اور اس ٹیلی فون گفتگو کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو سمری ہے وہ اس کے اوپر دستخط تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ معاملہ نہیں ہو پاتا۔ جبکہ اگر آپ قانونی طور کے اوپر دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دے بھی دیتا ہے تو بھی یہ جو نشستوں کی الاٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کم از کم 20 سے 25 دن مانگتی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو لسٹ ہے وہ اچھا فہیم لسٹ جمع نہیں کی گئی۔ آپ چونکہ الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتے ہیں، میری معلومات کے مطابق 26 فروری کو یعنی کل کوئی اہم اجلاس اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا بھی ہونا ہے۔ جی، کل الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے اجلاس ہونا ہے، اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور جو قومی اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو لوگ شامل ہوئے ہیں آزاد حیثیت میں جو ان کی جماعت کے اندر، اس کے اوپر ان کو نشستیں ملنی ہے یا پھر نہیں ملنی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع سے کہ یہ نشستیں ان کو نہیں دی جائیں گی، اور اگر دے بھی دی جاتی ہیں تو صدر پاکستان کا یہ موقف کہ ایوان مکمل کریں، وہ ایوان تو اگلے کم از کم 20 دن تک مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی لسٹیں نہیں ہیں، اس کے اوپر پھر جب لسٹیں جمع کرائیں گے پھر نامینیشن پیپرز ہوں گے، پھر سکروٹنی وغیرہ کا پروسیس، اور پھر جب فائنل لسٹ ہوگی تب جا کر الاٹمنٹ ہوگی۔ تو صدر پاکستان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن 21 دن کے بعد جو قائنی ضرورت ہے اور پھر سیکرٹری یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلا کر بالکل ٹھیک ہو گیا فہیم، کا اوتھ کروا لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا فہیم، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لیٹسٹ پوزیشن سے اپڈیٹ کیا۔ حافظ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا پولیٹیکل اینالسٹ سے گفتگو کر کے پھر آپ کے پاس آئینی پوزیشن پہ آتا ہوں۔ امداد سومرو صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 29 فروری کو اجلاس ہو جائے گا یا پھر معاملہ ہمیں عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آئے گا؟
بہت شکریہ شاہد. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. ایک کلیئر کٹ آئینی پوزیشن ہے انتخابات میں, اور انہی جو جواز صدر صاحب دے رہے ہیں, پھر وہ جواز پنجاب پہ بھی اپلائی ہوتا, وہ جواز سندھ پر بھی اپلائی ہوتا. ان دو صوبوں میں تو اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات بھی ہو گئے ہیں, اور کل دونوں صوبوں وزیر اعلیٰ وزراء اعلیٰ کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے. صدر صاحب جو ہے ان کا ایک وطیرہ ہے, وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر بہیو کرتے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایوان صدر جو ہے وہاں پر سیاسی شخصیات ماضی میں بھی بیٹھی رہی ہیں, لیکن سسٹم کو جیم کرنے کی انہوں نے ہر ممکن ہر بار کوشش کی ہے. تھوڑا سا مگر پیچھے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی, اور اس کے بعد ایک غیر آئینی عمل کیا گیا تھا. ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ کی تھی اپنا قاسم سوری صاحب نے اس کو اپنا تحریک عدم اعتماد کے خلاف. تو پلاننگ کے تحت اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, بلکہ وہ تو معذور وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایڈوائس بھیجی صدر صاحب کو, اور صدر صاحب نے پھر سے ریزالو کر لی تھی اور انتخابات کروانے, جسے سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا. غیر آئینی قرار نہیں دیا, کہا کہ آئین توڑا گیا ہے. تو آئین توڑا گیا. اچھا, اس کے بعد ایک امپورٹنٹ تقرری تھی, آپ کو یاد ہوگا. اس تقرری میں ہیڈل کی کوشش کی گئی, اور پھر وزیر اعظم جب منتخب ہوئے شہباز شریف صاحب, تو ان کا حلف لینے سے انکار کیا گیا. تو یہ آئینی پوزیشن ہے صدر صاحب کی. صدر صاحب کی جو ہمدردیاں محبتیں اپنی جگہ ہوں, لیکن وہ بطور صدر جو ذمہ داریاں ہیں آئین کی, وہ انہوں نے ادا نہیں کی. گورنر پنجاب کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ہٹا کر وزیر شہباز شریف صاحب نے اپنا گورنر کے لیے جو سمری موو کی تھی, تو اس پر جو بیٹھ گئے صاحب نے کہا تھا کہ جی میری خوشنودی جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ کو حاصل ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا. تو عارف علوی صاحب بحران کریٹ کرتے رہے ہیں, اور اب بھی وہ بحران کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا. بہتر تو اپنا جو قانونی ماہر ہیں احسان صاحب یہ بتا سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. بالکل. امداد, ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. پی جے میر صاحب, امداد کو بھی آپ نے سنا, فہیم کو بھی سنا, اور آپ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں. پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہیں, ان کی ایک پوزیشن پچھلے 2 سالوں میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ کے بجائے ایک جسے کہتے ہیں پولیٹیکل ورکر کی, پی ٹی آئی کے ورکر کی نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں حالیہ جو سچویشن ہے الیکشن کے بعد کی, اب چونکہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اگلے چند دنوں میں, جسے کہتے ہیں اگلے چند ہفتوں میں الیکشن ہونے کے بعد چلے جانا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پی جے صاحب؟ شاید بات یہ ہے کہ کیا ہم کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیا ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی ہیں, جہاں کنوینئنٹ ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں, جہاں نہیں ہے ہم اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. بیسکلی آپ نے صحیح کہا, پریزیڈنٹ علوی نے کئی دفعہ ایک پرسپشن دیا ہے کہ وہ بالکل ایک پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے اور فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ پرسپشن آیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں, ہم نے اس پہ جو ڈبیٹ کرنی ہے یا اس پہ جو اس کو اینالائز کرنا ہے, تو کانسٹیٹیوشنلی ہی از رائٹ. کانسٹیٹیوشنلی جب آپ کی اسمبلی پوری نہیں ہے, ہاؤ کین یو ڈٹرمن دا فیٹ آف دی اسمبلی, اور آپ اس کی لیگیلٹی لے لو, اس کی پوزیشنز لے لو, جو مرضی پارٹی ہو, تو اس کے اندر ہی از رائٹ. اور یہاں ایکچولی بلیم آپ پریزیڈنٹ کو نہیں کر سکتے, بلیم کریں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس نے آپ کے پورے الیکشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور ٹائم پہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, بیکاز ان کی ان ٹائملی ڈیلیوری, ان کی کنٹروورسیز, ان کی نیگلیجنس, ان کی انکمپٹنس, اینڈ دیٹ از دا ریزن ایک پارٹی سفر نہیں کر رہی. انٹائر پولیٹیکل ڈائسپورا از سفرنگ بیکاز آف نیگلیجنس آف دس الیکشن کمیشن آف پاکستان. آئی تھنک ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ کل یہ اجلاس کر رہے ہیں, آئی ہوپ جس طرح پہلے کہہ رہے تھے نا کہ نجی الیکشن نہیں ہو سکتے, پیسے کوئی نہیں ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, ہمارے پاس وہ آر اوز ریڈی نہیں ہے, ڈی آر اوز ریڈی نہیں ہے, ڈی آر اوز کی ٹریننگ انہوں نے بند کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو کل کر دو نا پھر ڈیسیجن. آپ نے تو پورے سسٹم کو روکا ہوا ہے. ہاں 21 دن کے بعد پھر آپ کے پاس جو ایک لکونہ آتا ہے, اس کے اندر وہ سیکٹری بنا لے گا. سو وی آر میکنگ اے جوک آف اوurselves ایز اے نیشن. صحیح. حافظ احسان صاحب, پی جے صاحب کا پوائنٹ آپ نے سنا, دو بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا سسٹم روکا ہوا ہے. پہلے الزام جو ہے وہ پریزیڈنٹ عارف علوی پر لگ رہا ہے, پھر
پی جے صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار پریزیڈنٹ عارف الوی نہیں، الیکشن کمیشن زیادہ ہے. آئینی اور قانونی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ جلد از جلد کر لینا چاہیے تھا؟ جتنا ڈیلے ہوا اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ الوی پہلے سے ہی اس مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں شاید اس اگر ساری سچویشن کو دو ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ ساری جو پولیٹیکل کانٹروورسی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز ہیں یا ایک اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ سٹارٹ ہوتی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اس پروسیس سے جو اپریل 2022 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے مطابق دوبارہ ہوا، اور اس کے بعد ایک ایشو چلتا آ رہا ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے فرام دیٹ ڈے، یا یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے پرابلم کرتا آیا ہے، یا یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کس کے لیے پرابلم کرتا ہے، یا پاکستان کے جو ہائی نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کے اندر کرتا ہے. اور کوئی بھی ایک ایسا ایکشن نہیں ہے جس کو پاکستان کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ نے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا ہو اس کو سسٹین کیا ہو، چاہے وہ آپ کی ووٹ آف نو مثالیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ آپ کا نمبر 1 دیکھ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غلط طور پہ پریزیڈنٹ نے ایکسپٹ کیا، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد ایک پرائم منسٹر جو فارمر تھے انہیں پرائم منسٹر لگایا، اور 7 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کیا. پھر پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو گورننس کا ایشو تھا اس کے اندر جب ہائی کورٹ نے اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشنز دی تو پھر پریزیڈنٹ صاحب اس پہ پیچھے ہٹے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی جو بل تھے ملٹری لاز یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے، جب وہ پریزیڈنٹ کے پاس اگست کے اندر گئے تو پریزیڈنٹ نے پھر وہاں پہ ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ بھی رحم کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کا ہائیسٹ آفس کا سیکرٹری جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے کہ صدر صاحب آپ ٹھیک نہیں کر رہے. پھر پریزیڈنٹ کا آرٹیکل 63A کا ریفرنس جو اس سے پہلے آیا جس کے اندر جو ووٹس کاؤنٹ یا نو کاؤنٹ یا سپریم کورٹ کا ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ایشو آیا جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے کنفرنٹیشن کیا، وہ ریفرنس بھی پری میچور تھا. وہ چیز ہوتی تو آپ اس پیس پہ جاتے نا، آپ نے پریمپٹ کیا، اس پریمپٹ سے سپریم کورٹ آئی، سپریم کورٹ کے سامنے وہ پروپوزیشن نہیں تھی، اور جب پنجاب کے اندر چیزیں آئیں تو وہ آئیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنی جو کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے وہ پوری کر چکے ہیں. اس وقت وہ ایک ایکسٹینڈڈ ٹرم کے اندر ہیں کہ جس کے اندر چونکہ ٹرم ان کی پوری ہوئی، اسمبلی کانسٹیٹیوشن ہی دیتا ہے جب تک الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا تو وہ رہیں گے. الیکٹورل کالج کا ایشو، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، نئی اسمبلی کے آنے تک، نئی الیکشن تک پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں آرٹیکل 44(5) کے نیچے. اب یہ ہے کہ اس کا شیڈول الیکشن کمیشن کرے گا، اور لا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جنرل الیکشن ہو جائے تو اس ڈیٹ سے 30 دن کے اندر اندر آپ نے کروانا ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو یا پریزیڈنٹ کا ہے. اب آرٹیکل 91(2) جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرٹیکل ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہے. نہ یہ پابند جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، نہ یہ پابند اسپیکر کا ہے. کانسٹیٹیوشن اسے یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی کا الیکشن ہو جائے تو اس کے 21 دن کے اندر اندر آپ نے اجلاس کو بلانا ہے، اور وہ آرٹیکل 91(2) ہے. جب آپ نے اس کو اجلاس بلانا ہے تو اس کا پہلا پروسیس یہ آئے گا. لیکن پی جے صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی جب اسمبلی پوری ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کا حل کروا رہے ہیں اور کیسے وزیر اعظم اور اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے؟ اسمبلی آپ کی پوری ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر آئے گا نا. ایک سیکنڈ، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ 29 تاریخ کو 2 اراکین حلف اٹھائیں، لیکن نہ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ آرٹیکل 51 کے نیچے ایک کمپوزیشن ہے، اس کمپوزیشن کے اندر پورے ملک کے اندر جو 266 حلقے تو اس کے الیکشنز ہوئے، کچھ فوت ہو گئے وہ نہیں آئے. اس کے بعد آپ کی ریزرو سیٹ سی 51 کے اندر ایک پروسیس یہ ہے کہ ریزرو سیٹ کس کو ملنی چاہیے، جن کو ملنی چاہیے تھی مل گئی، جن کو نہیں ملنی چاہیے تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈیپینڈنٹ. ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ان ایکشن ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر معاملے کے اندر ان ایکشن کرتا ہے. جب یہ چیز آئی تھی 3 دن کے اندر اندر آرٹیکل 51 کے نیچے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے پاس آپشن تھا، آپ اس آپشن کو ایکسرسائز کر کے کہتے کہ بھائی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو باہر کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے اس کو آپ جوائن نہیں کر سکتے، اور ہم آپ کی ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں، یا ایک آپشن دے دیتے کہ یا آپ اس کو واپس ہم کر رہے ہیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف آپ چلے جاتے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بات تو اس حد تک ٹھیک ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اوتھ بھی آ رہے ہیں، 2 اسمبلیز کے آگے، اسپیکرز بھی آ گیا، کل کو اس کا تو اگر آپ نے، اور فیصلہ یہی آئے گا، میں آپ کو بتاؤں اس لیے آئے گا فیصلہ کہ آرٹیکل 51 کے نیچے یہ سیکشن 104 کے نیچے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ
कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा उसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस का होना जरूरी है। और नंबर 2 ना सिर्फ होना, जरा पॉलिटिकल मामला इमदाद को दोबारा ऐड करता हूं। इमदाद, आपने कहा कि मामला अदालतों में आपको जाता नजर नहीं आता, लेकिन जो बात कर रहे हैं हाफिज एहसान साहब, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करती है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला फिर अदालतों में ही मुझे और आपको नजर आएगा। इमदाद जी बिल्कुल, ये मामला अदालतों में जाएगा, क्योंकि देखिए जो इशू है वो है मखसूस नशिस्तों का, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं जमा हुई जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं, और कल इलेक्शन कमीशन का इजलास है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि उनको मिलनी चाहिए। कुछ माजी की कुछ मिसालें मौजूद हैं कि जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रायोरिटी फहरिस्तें थी खवातीन की, वो जमा थी, लेकिन उनका नंबर जरा ज्यादा आ गया, तो उसके बाद उसमें एडिशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप अपना जो है वो बढ़वा दे, अपने नए नाम शामिल कर। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिरे से कोई फहरिस्त है ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। अब ये मामला नया है, ये आईटी में भी नया मामला है, और इसमें तशरीह चाहिए होगी, और कमीशन खुद से मुझे नहीं लगता कि कोई फैसला करने की पोजीशन में होगा। ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और जब सदर साहब इलेक्शन अपना इजलास नहीं बुला रहे और खुद इजलास जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट या स्पीकर बुला लेंगे 29 को, तो वो मामला भी कोई ना कोई जो है वो बदला लेकर, कोई ना कोई फरीक लेकर, खासतौर पर पीटीआई अदालत में जाएगी, तो मामला जाएगा। शायद ये गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान को माजी में कभी सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जीत कर तो आए, लेकिन उनका सियासी जो है वो मुस्तकबिल का उनको भी ना पता हो कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला किस तरह होगा। तो तशरीह दरकार है, और मुझे लगता है कि मामला अदालत में जाएगा। बिल्कुल ठीक। पीजे मीर साहब, आपने सुना इमदाद सुमरो को और हाफिज एहसान साहब को, अब आपको लगता है कि मामला फिर अदालतों में ही जाता हुआ नजर आता है? जैसे इमदाद ने मेंशन किया कि ना सिर्फ इस असेंबली का ओथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होगा 21 दिन बाद, लेकिन उसे भी कोई जाके चैलेंज करेगा, तो मामला तो फिर अदालतों में, स्टेबिलिटी तो कहीं नजर नहीं आती। पीजे साहब, शायद जब आपके इलेक्शंस ही फार्सिकल होंगे तो फिर एंड में आपने जाना तो अदालतों के अंदर ही है। मैंने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि ये इलेक्शंस ठीक नहीं है, ये फार्सिकल इलेक्शंस हैं। देखें, फंडामेंटली जब आप एक पार्टी को बिल्कुल आउट कर देते हैं, उसका निशान हटा देते हैं, तो फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? देखो ना, यू हैव टू बी फेयर इन लाइफ। आप किस डेमोक्रेसी, देन डोंट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। देन इस वक्त जो चीज है, जिसको भी है, पीटीआई को है, नून को है, पीपीपी को है, जेयूआई, जो मर्जी है, अगर वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो यस, आपका रिकोर्स तो कोर्ट ही है, क्योंकि बेसिकली हर चीज तो अब कोर्ट आपको डिसाइड कर रहा है। इलेक्शंस भी उसने नहीं डिसाइड किए, पॉलिटिकली आप एक चेयर पे बैठे नहीं। इलेक्शन कमीशन जैसे पहले कहा कि उसने अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखा दी, तो एट द एंड ऑफ द डे सारे मसले मसाइल तो अब आपके कोर्ट्स ने हल करने, एंड दैट इज द ओनली रूट लेफ्ट। और दूसरा रूट मुझे बता दे है तो देन वील गो ऑन दैट रूट, बट देयर इज नो अदर रूट ऑन दैट। सो ये जो है, ये मैं इसको गंद कहूं, इसको कॉम्प्लिकेशन कहूं, इसको मैं नाइत्तेफाकी कहूं, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, क्या हो गया, क्या कहूं? अब तो कोर्ट ही है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट जब आता है तो फिर आप कोर्ट की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं सारे। तो अब हम क्या करें? पीजे साहब, उस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं जो हाफिज एहसान साहब ने उठाया? हाफिज एहसान साहब ने जो पॉइंट उठाया कि जो जमात पार्लियामान में नहीं है, उसके अराकीन को ज्वाइन करने की सूरत में मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं, इस पे अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, और इसकी क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स नहीं देनी है। आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बावजूद भी पीटीआई को ये सीट्स नहीं मिल सकेंगी? पीजे साहब, देखें, नंबर 1, अगर एक पार्टी नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होके आए हैं, तो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? वो आपने टेक्निकलिटी पे जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के उसके रूट पे जाना है, तो वो इसको इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लें। वो एट द एंड ऑफ द डे आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं इंडिपेंडेंस का। द क्वेश्चन इज कि हमने इतनी खिचड़ी बना ली है कि हर एक को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने की, लेकिन आपका ये जो बैठा हुआ है ये पीटीआई वाला मसला, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें? ये कौन लोग हैं? ये क्या इंडिया के हैं? ये क्या अफगानिस्तान के हैं? दे आर पाकिस्तानीज। They want representation of the constituency in the houses of parliament. बिल्कुल ठीक। पीजे साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके दोबारा मेहमानों के सामने ये सारी सूरत हाल रखेंगे और इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाफिज एहसान साहब, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रखूंगा, प्रेसिडेंट साहब का जो एक्ट है उसको साइड पे रखते हुए 2 मिनट के लिए, ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, आप चूंकि आईनी और कानूनी माहिर हैं, इमदाद ने एक और चीज़ की निशानदेही की है, उसे मैं ज़रा लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? जो भी लाजमी सी बात है, जैसे पीजे साहब ने कहा, जो लोग मुंतखब होकर आए वो हिंदुस्तान के तो नहीं है, इसी मुल्क में मुंतखब हुए हैं, अगर उनका एक ड्यू राइट बनता है मखसूस नशस्तों का, तो आप समझते हैं आईनी और कानूनी तौर पर जो मौक़िफ़ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशस्तों के हवाले से या PTI का, वो ठीक है? देखिए, शायद क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज ए राइट असेंबली के अंदर रिजर्व सीट डिमांड कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक एज ए राइट वो डिमांड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना ग्रुप बना के नहीं कर सकते? नहीं, अपना ग्रुप बना के। अब आप ये देखें ना, दूसरा ये कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं? एक सवाल आपके सामने और कर सकते हैं, और आपके सामने एक सवाल आपके सामने और रखता हूं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनका जब KPK के मर्जर हुआ फाटा के अजला का, तो वहां से उनके 3 लोग मुंतखब हुए, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में मुंतखब हुए थे, बाद में उन्होंने BAP ज्वाइन की, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में उन्हें एक खातून की मखसूस नशस्त उसके बाद मिली। तो सेम इज द केस PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लेज करते हैं कि हमें भी उसी तरह नहीं, उस वक्त भी अगर आप ये देखें ना, उस वक्त भी 3 पार्टीज का झगड़ा था, उसमें PTI भी थी, JUIF भी थी, और उसके बाद आपका BAP थी, और मामला हाई कोर्ट के अंदर गया। हाई कोर्ट से रिमांड होकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया, तो उसके लिए फिर उन्होंने दोबारा एक शेड्यूल जारी किया, और उस शेड्यूल के अंदर जाके वो पेपर्स जो थे वो जमा। डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन नहीं किया था, आफ्टर दी पेशावर हाई कोर्ट किया था। दूसरा उस चीज के अंदर यह कि इस वक्त ये इशू देना या ना देना जो चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड कर लेना चाहिए था, इस कंफ्यूजन के अंदर नहीं रहना चाहिए था, और ये डिसाइड पंजाब एक आईनी और कानूनी सवाल ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एनलिस्ट है, उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन उनके जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा। कोई नुमाइंदगी अगर कौमी असेंबली में हासिल नहीं कर सकी, तो क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे जब बाकी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं? नहीं, देखें, शायद 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक क्लियर ये है कि अगर असेंबली के अंदर आपकी प्रेजेंस है और आपकी 5% सीट्स का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेंच मार्क है 4.35 का, तो आप एलिजिबल हैं, और उस एलिजिबिलिटी के अंदर अगर इंडिपेंडेंट्स आपको ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके मुताबिक प्रोपोर्शन के मुताबिक आपको सीट्स मिलती हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर यह है कि अनप्रेसिडेंटेड एक मेजर चंक जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट आए हैं, ना उन्होंने जिसको ज्वाइन करना है, ना उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट दी, ना उनके प्रेसिडेंट ने अपनी पार्टी के निशान पे लड़ा, और अब तीसरी मूव आके पहले वो गए आपके मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर, और उसका एक रिएक्शन आया। उस रिएक्शन करने के अंदर आपकी एक पॉलिटिकल मूव तो हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली आपके इंटाइटलमेंट नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो चीज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 51 के नीचे फौरन डिसाइड करके ये इशू रिजॉल्व कर देना चाहिए था आज से 3 दिन पहले। लेकिन जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन आई हुई है वो शायद इशू वाला, सीट्स वाला बात में है, वो प्रेसिडेंट का इजलास को अब तक न बुलाना बात है। अब प्रेसिडेंट इस पर 1 मिनट आपको रोकता हूं। इमदाद, आपने जो पिछले सेगमेंट में एक पॉइंट आउट किया कि प्रेसिडेंट साहब ने जो भी उस वक्त रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी थी, असेंबली तहलील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी करार दिया और जिसे कहते हैं आइन की वायलेशन करार दिया। इमदाद, आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिटिकल कमजोरी थी, वो उस मामले को आगे इनिशिएट नहीं कर सकी? देखिए, सदर साहब के खिलाफ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त भी, लेकिन डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो कर सकती थी। मैं उस तरफ जा रहा था। डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो सब जो बनीगाला में या वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग हो रही थी, और जिनका बानी PTI खुद एतराफ किया कि जो 9 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तहरीक-ए-एतमाद पर कार्रवाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने असद केस को मना किया था कि आज की तारीख निकल जाए, 10 तारीख हो जाए, तो उसके बाद हम इसको रोक देंगे, रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो एतराफ कर चुके हुए बानी PTI के हम तो उस आईनी अमल को रोक रहे थे, आइन तोड़ने में प्रॉपर उन्होंने उसका एहसास किया आइन तोड़ने का। तो उस पर यकीनी तो वो एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक नाकामी कहिए, या उनका उस तरफ तवज्जो नहीं थी, या कोई और वजह थी, जो भी वजह थी, उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल साहब बैठे हुए थे, शायद वो समझते थे कि वो कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन जो भी वजह थी, सबसे बड़ा जो इकदाम था वो था आइन को तोड़ने का। एक तहरीक-ए-एतमाद जिसको सूरत रोका नहीं जा सकता था, जो माइनॉरिटी
प्राइम मिनिस्टर थे जो शिकस्त खा चुके थे तहरीक अदालत के, उन्होंने असेंबली तोड़ने की एडवाइस की। वो सबसे बड़ा जो जुर्म कहा जाए आईनी तौर पर वो, लेकिन उस पर अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अब पूछती फिर रही है कि जी उस पर क्या कार्रवाई हुई है या क्यों नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो एक इशू बनेगा आगे जाकर, खासतौर पर सदर मुमलिकत साहब के लिए। अभी वो अगर आराम से चीजें स्मूथली होने देते तो शायद कहीं ना कहीं कोई नरम कोशिश के लिए होता। अब मुझे लगता है कि आगे के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। पीजे साहब, इमदाद को लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, खासकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है उसमें जब तक उन्हें इस्तिस्ना हासिल था, जब तक कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा उनका टेन्योर, तो उसके बाद वो इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। तो आपको लगता है कि अलवी साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात है? पीजे साहब बिल्कुल है, मुश्किलात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। ये तो आपको एक्सपर्ट्स उसको बताएंगे। लेकिन देखें, हम हर जगह जब बात कर रहे हैं हम एक टेक्निकल हिच के पीछे छुप रहे हैं। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने उनको रोक दिया है बिकॉज दे डोंट हैव वो कहते हैं सिंबल नहीं था, लेकिन वो सब इलेक्ट होके अंदर आ गए। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नाउ आर यू गोइंग टू डिनाई द वर्डिक्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान? अगर आप वर्डिक्ट को डिनाई कर रहे हैं then this parliament becomes absolutely null and void. आपने इस पार्लियामेंट को चलाना है इंसाफ के साथ, आपने इसको चलाना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ, और on top of it आपने इसको चलाना मोरालिटी। पीजे साहब, यहां जो आपने जुमला कहा कि इस पार्लियामेंट को चलाना है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये जुमला बहुत अहम आपने कहा, मोरालिटी का। इखलाकी तौर पे तो मैं और आप कह सकते हैं कि जी जो उनका हक बनता है उन्हें दे दें, लेकिन अगर बाय बुक इलेक्शन कमीशन के कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देते, तो पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान की सियासत ने इखलाकियात पे चलना है या कॉन्स्टिट्यूशन और बाय बुक चलना है? नहीं, फिर आप वो गामा पहलवान वाले दंगल ले आएंगे जो कि शुरू हो गए आपके पंजाब असेंबली में, देख लिया आपने नाराबाजी। अब आप देखेंगे सेंटर के अंदर भी। तो अगर आपने यही मुजाहरे देखने हैं और आपने नज़ारे देखने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। देखो ना, जब आपकी बुनियादी चीज ठीक नहीं है और आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, एक पार्टी को हटा दिया, वो पार्टी फिर आ गई, रिगार्डलेस वो फिर आ गई अंदर, वो बेनामी पार्टी आ गई। अब आप उसके वो दूसरे कहते हैं जी हम आपको अपना नाम देते हैं, वो नाम के साथ भी आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमारे जो सीटें हैं आप उनकी तो हमें रिजल्ट दो। आप डिले किस चीज का कर रहे हैं, मुझे बताएं। व्हाट इज द डिले? What is the delay? I mean, why is the delay? Why is this more important? What is छोड़ दें आप? Why is the delay? I mean, ये क्या वजह है? हम सबको पता है। वो कहते हैं ना, वो एक इंडियन जज ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को दोनों को पता होता है कि गिल्टी कौन है और सच्चाई क्या है। ये जज होता है जो ट्रायल पे होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका इलेक्शन कमीशन इज ऑन ट्रायल। ये क्यों नहीं भाई पता था? इसने हर चीज को जैम करके रख दिया। तुम्हारा तो काम है जल्दी से ये अवाम के आगे रखो और सारी पार्टीज लेट द पार्टीज डिसाइड और द पार्लियामेंट डिसाइड। बिल्कुल ठीक हो गया। इमदाद, जो पीजे साहब ने पॉइंट मेक किया, वो कहते हैं कि मोरालिटी और इखलाकियात का एक तकाजा है कि जिस जमात को नहीं लड़ने दिया गया उसके इंतखाबी निशान पर अब वो आ चुकी है। प्रेसिडेंट अलवी साहब का कंडक्ट अपनी जगह पे, उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, ऑफिस से मैं आईनी और कानूनी तौर पर सवाल करूंगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या मोरालिटी के तहत ही पार्लियामान और सियासत ने आगे चलना है? देखिए, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं होती। ये जो पीएस इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का निशान छीन दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने मुख्तलिफ निशानों पर इंतखाबात लड़े और एक बड़ी तादाद में हम उनके निशान को छोड़ देते हैं। वो तो 180 क्लेम करते हैं, लेकिन जितनी सीटें अभी उनकी, जितनी रिप्रेजेंटेशन उनकी हुई है, जितने लोग उनके कामयाब करार दिए गए हैं, वो भी एक बड़े नंबर में। तो इस इशू को किसी ना किसी तरह जो है वो हल करना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो अगर फर्ज कर लेकिन इमदाद, अगर बुक और कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देती, फिर भी आप कहते हैं कि इखलाकियात पे तय कर देना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले को कहीं ना कहीं डिसाइड होना होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीट नहीं होती ना। जो असेंबली है, देखिए अब नया कानूनी सवाल खड़ा हुआ ना, अब इस कानूनी सवाल का कहीं ना कहीं तो हल निकलना है।
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں جیسے کہ بریک سے پہلے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا ذرا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ڈسکس کریں گے. ممتاز بنگش بیورو چیف پشاور 92 ہمارے ساتھ ہوں گے اور خلیل احمد بیورو چیف کوئٹہ 92 ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا ممتاز بنگش صاحب سے پوچھتے ہیں بنگش صاحب جو نمبر گیم میں دیکھ رہا ہوں 115 کا ایوان ہے, 113 پر الیکشن ہوئے اور 91 سیٹیں انڈیپینڈنٹس کے پاس ہیں جو اب سنی اتحاد کونسل ہو سکتی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے معاملات سموتھ ہیں کہ پی کے میں جو گورنمنٹ کی نامزدگی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ ہے آرام سے ہو جائے گا یا کوئی ان فائٹنگ موجود ہے پی ٹی آئی میں؟ بنگش صاحب شکریہ. اصل میں جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ ذرا پنجاب سے قدر مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پہ چونکہ کلیئر کٹ میجورٹی ان کو حاصل ہے, اگرچہ اس وقت جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا جو فیصلہ ہوا ہے ابھی تک وہ 2 پاکستان پیپلز پارٹی اور 2 مسلم لیگ نون کے علاوہ جے یو آئی کے حصے میں بھی سیٹیں آئی ہیں, لیکن جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو تاحال یہ نشستیں نہیں ملے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان کو کلیئر کٹ میجورٹی حاصل ہے تو اگر اس وقت تک حکومت بننے تک یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب تک وہ نشستیں اگر ان کو نہ بھی ملیں تو کوئی مسئلہ اس لیے پیش نہیں آئے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کے 7, مسلم لیگ کی 6, پاکستان پیپلز پارٹی کی 4, عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی پی کا ایک ممبر, اس کے علاوہ 3 آزاد اراکین بھی ہیں. تو ان کو اگر ملا کر بھی دیکھا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو تب بھی کچھ نہیں بن سکتا. تو اب میرا جو سوال ہے ممتاز بنگش صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو نامزدگی ہے اس پر کوئی ان فائٹنگ تو موجود نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کے پی کے میں, یا کیونکہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اسد کیسر صاحب کچھ لابنگ کر رہے تھے اپنے بھائی کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسموتھ ہیں پی ٹی آئی کے لیے کے پی کے میں ڈیسیجن میکنگ میں؟ جی بالکل. شروع میں جب ان کا نام لیا جا رہا تھا تو اس وقت نہ صرف اسد کیسر بلکہ کئی ایک رہنما اور ایسی بھی تھے کہ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ الیکشن جیت کر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. ان میں تیمور سلیم جھگڑا سر فہرست تھے, لیکن وہ تو الیکشن چونکہ ہار گئے تو ان کے لیے ان کا کوئی امکان نہیں تھا. اسد کیسر اپنے بھائی کے لیے لابنگ کر رہے تھے, لیکن بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ ان کے بھائی کو اسپیکر بنایا جائے گا. باقی دیگر جو اراکین ہیں جو سابق وزراء ہے چونکہ وہ اس وقت ناکام ہو گئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں آئے, چونکہ یہ فیصلہ بانی چیئرمین کی طرف سے آیا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ اس کو ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس وقت بڑی آسانی سے ان کو. اچھا ممتاز, گورنر کے پی کے چونکہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے, گورنر کے پی کے پاور شیئرنگ فارمولے میں پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے. میری معلومات کے مطابق 2 سے 3 نام زیر غور ہیں, 2 نام خاص کر میرے سامنے آئے ہیں, ایک امجد آفریدی اور دوسرے فیصل کریم کنڈی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق ڈی آئی خان سے ہو؟ ہاں بالکل, چونکہ یہاں پہ لوگوں کا بلکہ خصوصاً جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جنوبی اضلاع میں یہ جماعتیں جو ہیں انتہائی پیچھے رہی ہیں, وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کو کافی پچھلے جو 2 الیکشن بلکہ 3 الیکشن کہیے گا تو اس میں کافی ان کو پذیرائی حاصل تھی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جنوبی اضلاع میں جن کے اکثر اضلاع جو ہیں وہ زیادہ پسماندہ بھی ہیں, اگر ان سے دونوں کا وہ انتخاب ہو تو کوئی مذائقے کی بات نہیں, کیونکہ ماضی میں صرف ایک وزیر اعلیٰ ایسے تھے. تو آپ فیصل کریم کنڈی کو مضبوط پوزیشن میں دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور کے سامنے گورنر ہاؤس میں؟ جی بالکل, فیصل کریم کنڈی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں بھی کافی ان رہے ہیں اور جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کی بھی بڑے قریبی رہے ہیں. ان کے مقابلے میں جو دوسرے امیدوار ہیں ان کا پروفائل اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ جو اپنی پارٹی کی عادت ہے اس کے مطابق ان کا نام زیر غور ہو. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے نام زیر غور ضرور ہیں, لیکن جو زیادہ پڑھنا جو بھاری نظر آ رہا ہے وہ فیصل کریم کنڈی ہی کا ہے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات پہ سوچیں کہ ممتاز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ذرا خلیل کی طرف جاتے ہیں اور کوئٹہ کی سچویشن. خلیل, بظاہر نمبر گیم میں کلیئر ہو چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ فارم کرے گی. میری معلومات کے مطابق ابھی تک جو بھی 4 سے 5 نام زیر غور ہیں جنہیں ہم پچھلے 2-3 روز سے ڈسکس کر رہے ہیں اس پر ڈیڈ لاک ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این پر میں آپ سے بات کروں گا اور گورنر پر. ذرا وزیر اعلیٰ پر کلیئرٹی دیں.
جی ہاں بالکل، ملک کے جو دیگر صوبے ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس بار تخت بلوچستان پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ اب تک نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہی 4 نام جو کہ سردار ثناء اللہ زہری، اس کے علاوہ صادق عمرانی، ظہور بلیدی اور میر سرفراز بگٹی کے نام چل رہے ہیں، لیکن ان پہ اب تک کیا ڈیسیجن آیا ہے کہ کیوں اعلان نہیں کیا جا رہا، یہ ایک بہت بڑی معمہ بنا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو کل سن رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے اور وہاں آ کے جو ہے اس بلوچستان کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا اعلان کریں گے، لیکن جس سے بھی بات کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے یٹ ناٹ کنفرم، کوئی بھی امیدوار اب تک کنفرم نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جن ناموں پہ غور کر رہے ہیں وہ کوئی وزیر اعلیٰ نہ ہو اور کوئی بلیک ہارس جو ہے وہ سامنے آ جائے جس کا اعلان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی۔ تاہم میری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ جو اہم رہنما ہیں وہ اب تک اسلام آباد میں، اور آج یا کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد ہی وہ کوئٹہ آئیں گے اور پھر بلوچستان میں حکومت سازی کا جو ہے کام شروع ہوگا، جیسے کہ 28 فروری کو جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ لوگ جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اعلان کرتی ہے وزیر اعلیٰ کا، تو پھر بلوچستان میں حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جی اچھا، مسلم لیگ نون کے 2 سے 3 اجلاس ہوئے ہیں، خلیل اسلام آباد میں ہوئے اور لاہور میں بھی ہوئے، ان میں اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی گروپ ہے وہ ایک الگ سوچ رکھتا ہے، اور جو صوبائی صدر ہیں جعفر مندوخیل ان کی ایک سوچ ذرا مختلف ہے۔ ادھر کی کیا اطلاعات ہیں؟ پی ایم ایل این چونکہ اسپیکر چاہتی ہے اپنا، اور جعفر مندوخیل صاحب یا پی ایم ایل این کی مرکزی قیادت چاہتی ہے کہ اسپیکر کسی اتحادی جماعت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے دیا جائے، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ رائلہ حمید درانی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گی پی ایم ایل این کی اسپیکر کے لیے؟ جی ہاں بالکل، راحلہ حمید درانی گزشتہ جو اسمبلی تھی اس سے پہلے وہ اسپیکر رہی، اور اب بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ صوبائی قیادت تو جو ہماری اطلاعات ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے ان کا خیال ہے کہ سابق اسپیکر راحلہ درانی نے گزشتہ اسمبلی بھی بڑی اچھی طرح چلائی، اور اس طرح انہوں نے دیکھا جب ان پہ برا وقت مسلم لیگ نون پہ آیا تھا تو کئی بڑے بڑے نام جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے، لیکن راحلہ حمید نے جو ہے وہ بالکل پارٹی کو نہیں چھوڑا اور پارٹی کے ساتھ رہی اور کھڑی رہی، اور آج پھر دوبارہ وہ منتخب ہو گئی ہے، تو ان کو اس کا صلاح ضرور دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ صوبائی قیادت اچھا خلیل، گورنر بلوچستان کے لیے لیکن خلیل گورنر بلوچستان کے لیے کون کون سے نام زیر غور ہیں، اور باپ کے سابق چیئرمین سینٹ، جو سابق نہیں ابھی بھی چیئرمین سینٹ ہیں، صادق سنجرانی صاحب، انہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں بلوچستان صوبائی اسمبلی میں؟ جی ہاں بالکل، گورنر بلوچستان کے لیے جو سب سے فیوریٹ نام آ رہا ہے وہ جعفر مندوخیل صاحب کا ہے، کیونکہ بلوچستان میں ایک روایت بن گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ بلوچ ہوتے ہیں، تو گورنر جو ہے وہ پشتون ٹرائب سے ہوتے ہیں، تو اس وقت سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جعفر مندوخیل صاحب ہیں۔ اور جہاں تک صادق سنجرانی کا تعلق ہے تو وہ اب کیا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے اسپیکرشپ کا جو ہے عہدہ جو ہے حاصل کر لیں اور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر بن جائے، لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ عہدہ باپ پارٹی کو دینے پہ تیار نہیں ہے، تاہم انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ آخری منٹ ہے خلیل، ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، 30 سیکنڈز میں رسپونڈ کیجئے گا۔ جعفر مندوخیل کے ساتھ سیدال خان ناصر گورنر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جعفر مندوخیل جو ہے وہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ سیدال ناصر نے الیکشن بھی نہیں لڑا، وہ کینڈیڈیٹ تھے لیکن وڈرا کر گئے، اور وہ بالکل غیر متحرک جو ہے نا وہ مسلم لیگی ورکر ہیں، اور ان کو اگر بلوچستان میں گورنر لایا جاتا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تاہم کہ جیسے جعفر مندوخیل ہم نے کہا کہ وہ کئی بار رکن پارلیمنٹ اور صوبائی سے وزیر رہ چکے ہیں، تو ان کا نام خلیل بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ ناظرین، خلیل اور ممتاز بنگش سے ہم نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال معلوم کی۔ بلوچستان کا فیصلہ حل نہیں ہو سکا کہ چیف منسٹر کون ہوں گے، اور خلیل نے کسی ڈارک ہارس کا اشارہ کیا۔ اب ڈارک ہارس ہو یا 4 زیر غور ناموں میں سے ہونا پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی ہے۔ اگلے ہفتے تک، اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔